قیامت کی نشانی، خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہر لمحہ ہماری زندگیوں میں اپنی مہربانیوں کا نور پھیلاتا ہے۔ اس کی شان کی کوئی انتہا نہیں، اس کی عظمت اور جلال کی کوئی حد نہیں۔ ہم صرف اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ شخص کون ہوگا اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ کب کب کیا گیا اور اس کی تعمیر نو کس کس نے کی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے اور ان کا آخری بادشاہ ذو نواز تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ البروج یعنی اصحاب الخدود میں ہے۔ کسی طرح سے بچ کر 2 عیسائیوں نے کیسر ملک کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ کیسر ملک نے شام حبشہ جو یمن سے قریب تھا کہ عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح ارباد اور ابراہا 2 کمانڈرز کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کر دیا۔ پھر ارباد اور ابراہا دونوں کمانڈروں میں اقتدار کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ ارباد جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابراہا یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابراہا نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد سے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اسی کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابراہا کو جب اس چیز کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو ڈھانے کی تیاری کی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب کے لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہا کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب کے لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابراہا آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہا کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جن میں سے 200 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابراہا نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے
کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبد المطلب ابراہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابراہہ کو تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابراہہ نے کہا تمہارا اللہ خانہ کعبہ کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابراہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابراہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، مگر اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، جبکہ خانہ کعبہ کی مخالف سمت وہ چلنے لگتا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جس میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے اوپر برسانا شروع کر دیں۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو گولی بارود بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے، اور ابراہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں گے اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت اور عظمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا بھاگ دوڑ ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے کعبہ کی عزت و حرمت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی،
لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ پر گرا، کیونکہ اس مکان ظاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادت سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرتبے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کرو جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دیں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے لیے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کوئی کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی کا پہاڑ، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کرنا شروع کیا۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو یہ نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے بعد سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرے، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا تعمیر کعبہ کا یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، اب اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی، ناظرین بے شک کعبۃ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے۔ جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذوالس و یکتانین یعنی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا
اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذوالسیقطینین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افوج وہ ہوتا ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑھیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، احادیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اس طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھنس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبہ پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائے۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابراہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذوالسیقطینین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بہاوالا سورہ نجم آیت 3 سے 4۔ یاد رہے، اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر بھی کثرت سے بتایا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع پذیر ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔
آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے، وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ ہی قرب قیامت ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال کی ترغیب دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا